کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر کہ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی کہ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کہ رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر کہ 18 برس پال کے پروان چڑھایا ارے وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر کہ ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی اور مر جائیں گی سغرا جو خبر تیری سنے گی بے چین قہر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر کہ تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر کہ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ
جاتے تھے بیٹا، ارے اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی اے ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر۔ کربلا کو بھیگی آنکھوں میں اتر کر دیکھنا، کربلا کو بھیگی آنکھوں میں اتر کر دیکھنا، درد کی تصویر آئینے کے اندر دیکھنا، دشمنوں پر رعب عباس سے دلاور دیکھنا، دشمنوں پر رعب عباس سے دلاور دیکھنا، سوئے کوفہ بھاگتی فوجوں کا منظر دیکھنا، تازیے خانے کی رونق دیکھ کر غشا نہ جائے، تازیے خانے کی رونق دیکھ کر غشا نہ جائے، پہلے جنت دیکھ آؤ پھر میرا گھر دیکھنا، اور دیکھ لو اصغر کو حیدر اور جعفر کے عوض، دیکھ لو اصغر کو حیدر اور جعفر کے عوض، ایک کوزے میں اگر چاہو سمندر دیکھنا، بے ردائی یاد کرنا مومنو زینب کی جب، بے ردائی یاد کرنا مومنو زینب کی جب، اپنے گھر کی بیویوں کے سر پہ چادر دیکھنا، شاعر شبیر ہوں ماں کی دعاؤں سے نظر، شاعر شبیر ہوں ماں کی دعاؤں سے نظر، دیکھنا سورج سا ہے میرا مقدر دیکھنا، کربلا کو بھیگی آنکھوں میں اتر کر دیکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. ایک درود پڑھیے محمد پروردگار کا ایک بار پھر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے 9:35 کا جو رزق ہے وہ ہمارا فرش ازا لکھ دیا ہے، اور یہ لمحے ہمارے امام حسین کے یاد اور ذکر میں گزریں گے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور یہ کہیے کہ یہ قرآن ہمارے نام لکھلا ہے تاکہ ان لمحوں کو ہم روز قیامت پروردگار کے سامنے اپنے نام اعمال میں پیش کر سکیں کہ ہاں کچھ لمحے تھے کہ جہاں ہم نے قرآن کی آیتیں اور اہل بیت کی روایتیں اور اشک بر حسین اور گریہ بر حسین کیا. یہ پروردگار کا شکر ہے کہ انتخاب کیا ہمیں اور آپ کو اس بزم میں اور اس فرش ازا کے لیے. واحد ایک ایسا فرش ہے، واحد ایک ایسا بزم ہے کہ جہاں کسی کو بلایا نہیں جاتا، کسی کو دعوت نہیں دی جاتی ہے. ہم اپنے پروگراموں میں تو دعوت دیتے ہیں، کارڈ بھجواتے ہیں، کال کرتے ہیں، لیکن یہاں اور بزم امام حسین اور خیمہ امام حسین میں صاحب ازا اور وقت کا امام انتخاب کرتا ہے، اور اس انتخاب کے تحت ہم اور آپ یہاں آتے ہیں. آتے بھی وہی لوگ ہیں کہ یا جو لوگ اچھے ہیں یا وہ لوگ ہم جیسے گناہگار کہ جن کے سلسلے سے اہل بیت کو ابھی امید باقی ہے، نا امید نہیں ہوئے ہیں، امیدیں باقی ہیں اہل بیت کی علیہ السلام. تبھی ہم اس فرش ازا اور اس بزم ازا پہ آ سکتے ہیں اور آئیں. ہماری عمر جو ہے 60 سال، 65 سال، 70 سال، 80 سال. ہر انسان اگر کسی نے بہت زیادہ زندگی گزار لی 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اسی پیریڈ میں ہمارا ذکر اور ہم باقی رہتے. جانوروں کا عمر مختلف ہے، 1 سال، کچھ مہینے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، یعنی ان کا بھی عمر محدود ہے. پیڑوں کا، پودوں کا، ان کی بھی عمر محدود ہے. بعض پیڑ 100 سال، 200 سال، 300 سال، بعض لوگ 400 سال، بعض پودے اور پیڑ جلدی ختم ہو. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لمٹ ہے، ہم ایک دائرے میں محدود ہیں، اس کے بعد ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہم فنا ہو جاتے ہیں. تمام مخلوقات کی کیفیت یہ ہے. واحد ذات پروردگار ایسا موجود ہے، اور ذات پروردگار وہ ذات ہے کہ جو ازل سے ہے قیامت تک، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. لیکن ایک درس ہمیں دیا پروردگار نے کہ اگر تمہیں بھی باقی رہنا ہے
تو تم بھی اپنے آپ کو فنائے فی اللہ کر دو تو بھی تم باقی رہو گے۔ اور ایک اور کبھی تذکرہ ہے کہ جب سے روئے زمین میں انسانوں کی آمد ہوئی تب سے اس کا ذکر ہے، قیامت تک کے ذکر رہے گا۔ یعنی اس کے آنے سے پہلے اس کا ذکر ہے، وہ ہے ذکر حسین، یاد حسین، کہ جس کا ذکر 1400 سال پہلے نہیں بلکہ جب سے آدم اس کرے خاکی میں تشریف لائے ہیں تب سے یاد حسین اور ذکر حسین ہو رہا ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جب حضرت آدم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ اسامی کے ذریعے کہا گیا ان کے واسطے سے تم مغفرت طلب کرو تاکہ تمہاری مغفرت ہو سکے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ، کچھ کلمات سکھائے، کچھ کلمات سکھائے، کلمہ نہیں کہا۔ اگر کلمہ کہتے تو لوگ یہ کہتے کہ یا اللہ کہا تھا، یا اللہ کہا تھا۔ کلمات کہے، اور اگر ایک لفظ کو ریپیٹ بھی کیا جائے اللہ اللہ تب بھی اس کو کلمات نہیں کہا جائے گا، کلمہ ہی کہا جائے، کلمۃ اللہ۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یہ دیکھنا ہوگا یہ کلمات کون ہیں، یہ کلمات کیا ہیں۔ جب روایتوں کی طرف نظر ڈالا تو پتہ چلا یہ کلمات پنجتن آل ابا ہیں کہ جن کے ذریعے، جن کے واسطے سے حضرت آدم نے اپنی مغفرت کرائی۔ کیا کہا؟ یا حمیدو بحق محمد، یا عالیو بحق علی، یا فاطرو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان۔ حضرت آدم فرماتے ہیں پروردگارا جب میں نے حسین کا نام لیا میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرا دل بھر آیا، ماجرا کیا ہے؟ جبریل نے امام حسین اور روز عاشور کا وہ واقعے اور وہ تمام وقائع حضرت آدم کو بتائے کہ رسول کا نوازا بھوکا و پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا۔ قال یقتل عطشانا، پیاسا قتل کیا جائے گا، غریبا وحیدا لیس لہ ناصر، کہ جو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یاد حسین اور ذکر حسین ابھی سے نہیں ہے بلکہ یاد حسین اور ذکر حسین ہمیشہ سے ہے، اور ہر انبیاء، ہر نبی اپنے آپ کو اس کاروان ازاں میں اور اس اشک میں شامل کر رہا ہے، اس قافلے امام حسین میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم جب اس کربلا کی سرزمین میں پہنچے تو اپنے رہوار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، رہوار آگے نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ رہوار نے حضرت ابراہیم کو گرا دیا۔ گرنے کے بعد حضرت ابراہیم کے سر میں چوٹ آئی، خون جاری ہوا، وہ خون کے قطرات کربلا کی سرزمین پر گرے۔ حضرت ابراہیم نے دست دعا بلند کی، پروردگارہ کیا کوئی خطا ہو گئی ہے، کیا کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ پروردگار نے کہا ہرگز ہرگز، بلکہ یہاں خاتم الانبیاء کا نواسا مظلومانہ شہید کیا جائے گا، اور یہ تمہارے قطرات، خون کے قطرات
اس شہادت کی تائید میں گرے. حضرت زکریا نے اسامی پنجتن آل ابا کی تعلیم طلب کری. جب تعلیم دی گئی حضرت زکریا کو، حضرت زکریا نے فرمایا پروردگارا جب میں محمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ کا نام، حسن مجتبیٰ کا نام، فاطمۃ الزہرا کا نام اپنے زبان پر جاری کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، غم اور اندوہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جب حسین کا نام ہمارے لبوں پر آتا ہے تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پروردگارہ ماجرا کیا ہے؟ پھر کہا یقتل عطشانا، رسول کا نواسا بھوکا و پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. حضرت زکریا بھی اپنے آپ کو اس قافلے امام حسین اور اس کاروان عزا میں شامل کر رہے ہیں. اور چونکہ یہاں تک یہ بات آ گئی، میں نے ابھی صبح کی مجلس میں بھی کہا تھا، ایک ذکر ہے جو ہر بیماری، ہر مشکل وقت، ہر گرفتاری، رزق و روزی کی پریشانی، جو بھی آپ کو مشکل پیش آ گئے، اگر اس ذکر کا سہارا لیں گے تو وہ مشکل آپ سے دور ہو جائے گی، وہ بیماری دور ہو جائے گی. 70 مرتبہ اس ذکر کو کہنا ہے، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. 70 مرتبہ ہر روز اگر کہیں گے تو جو بھی مشکل ہمارے سامنے پیش آئی ہے، کسی بھی طریقے کی بیماری ہے، رزق و روزی کی پریشانی ہے، شادی بیاہ کی کوئی مشکل ہے، رشتے کی کوئی مشکل ہے، اچھے رشتے کی تلاش میں ہے، تو اس ذکر کا سہارا لیں، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلک. حضرت زکریا نے بھی اسامی پنجتن آل ابا کی تعلیم کو طلب کیا. حضرت نوح، الہی طفت جمیع الدنیا، میں اپنی کشتی پر سوار، میں نے پوری دنیا کا سفر کیا. وما اصابنی فزع مثل ما اصابنی فی هذا الارض. پروردگارا لیکن یہ کون سی سرزمین ہے کہ اس سرزمین میں پہنچنے کے بعد غم اور اندوہ میرے اوپر طاری ہو رہا ہے، میری آنکھیں نم ہو رہی ہیں. یا نوح فی هذا الموضع یقتل الحسین سبط محمد. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول کا نواسا قتل کیا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ذکر میں، اس کاروان عزا میں، اس قافلے امام حسین میں انبیاء الہی اپنے آپ کو سوار ہو رہے ہیں، اپنا نام لکھ رہے ہیں. یاد حسین اور ذکر حسین، اشک بر حسین. تو یہ ذکر ایسا نہیں ہے کہ ابھی 1400 سال سے ہو رہا ہے، بلکہ ذکر حسین اور اشک بر حسین جب سے آدم اس کرے خاکی میں تشریف لائے ہیں تب سے قیامت تک کے ہوگا. اور ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ وہی شخص گریہ کرتا ہے، اسی شخص کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں جس شخص کے چہرے پر امام حسین نگاہ کرتے ہیں. یعنی جب امام حسین کی نگاہ کسی شخص، کسی مومن، کسی عزادار کے چہرے پر آتی ہے تب وہ شخص محزون ہوتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اور پھر روایت نے کہا وہ جو آنسو بہ رہے وہ میں ہوں.
حسین حسین دعا کریے. اسی بہانے حسین ابن علی سید الشہداء شاہ عرب و عجم کی نگاہ ہمارے چہرے پر پڑے. جہان عزم و وفا کا پیکر، جہان عزم و وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور، خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسا نصیر داور. حسین کے ذریعے یہ دین باقی ہے، حسین کے ذریعے یہ اسلام باقی ہے، حسین کے ذریعے نماز باقی ہے، حسین کے ذریعے روزہ باقی ہے، حسین کے ذریعے حج و زکوٰۃ باقی ہے. ضمیر انسا نصیر داور، زمیں کا دل ہے آسماں کا یاور، زمیں کا دل آسماں کا یاور، کمال ایثار کا پیمبر، کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و شکوہ کا پیکر. شکوہ کہتے ہیں عظمت کو، عظمت کا پیکر. جبین انسانیت کا جھومر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، عرب کا صحرا عجم کا زیور. حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے. حسین تصویر انبیاء. تو یہ حسین ابن علی جس ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، جس کی ذکر و یاد منانے کے لیے ہم اور آپ تیاری کرتے ہیں، تو ہمیں بلایا گیا ہے. اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو یہ جان لیے کہ امام کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑ گئی، امام کی نگاہ آپ کے چہرے پر آ گئی. امام حسین پنجتن آل ابا اہل بیت میں سے ایک شخصیت کا نام ہے جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، روایتیں کرتی ہیں. ہم جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ملتا ہے؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صلوات بھیجیے. کل میں نے یہ آپ کو پیش کیا تھا اس سے گفتگو کو آگے بڑھانے کہ جب پروردگار کسی کے لیے خیر مد نظر رکھتا ہے، خیر کو عطا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں حب حسین رکھ دیتا ہے، حب حسین عطا کر دیتا ہے. حب حسین یعنی علم، حب حسین یعنی حلم، حب حسین یعنی شکر، حب حسین یعنی مغفرت. خیر عطا کر دیتا ہے. اب خیر سمجھنا ہے، خیر سمجھ گئے؟ علم ہے، حلم ہے، شکر ہے، مغفرت ہے. جب خیر کو مد نظر رکھتا ہے، مومن کے دل کو مد نظر رکھتا ہے تو عطا کر دیتا ہے. اب حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ امام حسن آئے رسول اللہ کی تلاش میں، کہا قصہ میں چلے جائیں. قصہ میں گئے. امام حسن تشریف لاتے ہیں، تذکرہ کیا، قصہ میں تشریف لے گئے. امیر المومنین آتے ہیں،
رسول اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کسا میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اجازت طلب کرتی ہیں، کسا میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سمجھیے گا، کسا میں سب داخل ہو گئے، پنجتن آل ابا ایک ایک اجازت طلب کرتے ہیں، کسا میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک بہت محترم زوجہ رسول خدا نے اجازت طلب کری تاکہ کسا میں داخل ہوئیں۔ کیا کہا گیا؟ انتی علی الخیر، تم خیر پر ہو لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت خیر نہیں ہے، اہل بیت ما ورائے خیر ہے، اہل بیت ما فوق خیر ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا تم اہل بیت میں سے ہو، کہا تم خیر ہو۔ اور جب تذکرہ کیا کہا یہ اہل بیت ہیں۔ تذکرہ خیر سے بھی نہیں کہا، چونکہ اہل بیت کے ذریعے ہی خیر خیر بنا ہے۔ جس چیز کو اہل بیت نے اپنا لیا وہ خیر، جس کو چھوڑ دیا وہ شر۔ تو یہ امام حسین ان اہل بیت میں سے ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں جس شخصیت کو شہید کیا جا رہا ہے وہ یہ شخصیت ہے جو اہل بیت اور پنجتن آل ابا میں سے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد تو سید الشہداء اور حسین ابن علی کی شخصیت ما وراء تصور ہے، ما فوق تصور ہے، ہم پہچان ہی نہیں سکتے۔ اور ہم اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو ہم معصوم کے زبانی ہی پہچان سکتے ہیں۔ جو معصوم نے بتایا ہے بس ہم اسی پر کفایت کر سکتے ہیں۔ اور ان کی زبانی جو جملات امام حسین کے لیے پیش ہوئے ہیں ان جملات کو بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کون معصوم؟ ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں علامہ صاحب تشریف لائیں، فاضل صاحب تشریف لائیں، کاتب ہیں یہ، نقاش ہیں یہ، مجتہد العصر والزمان ہے یہ۔ القابات کے ذریعے، خطابات کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا خطاب ہوتا ہے کسی کو، جو ہم کسی کو خطاب دیتے ہیں وہ تکلفاتی بھی خطاب ہو سکتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب معصوم کے زبانی کسی دوسرے معصوم کے لیے الفاظ جو نکلتے ہیں وہ تکلفاتی گفتگو نہیں ہوتی ہے، وہ تکلفاتی اور رشتہ داری کی بنیاد پر وہ جملات نہیں ہوتے بلکہ عین حقیقت ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، ارے یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں نا انا بشر مثلکم، رسول ہمارے طرح، اہل بیت ہماری طرح۔ اب میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مقدمہ بہت چھوٹا سا آپ کے سامنے پیش کرے کہ جب تعریف لاجک کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے اور فلسفہ کے اعتبار سے کی جاتی ہے تو اس میں جنس اور فصل لایا جاتا ہے، جنس اور فصل لایا جاتا ہے، تب کسی شے کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ جنس یعنی کیا؟ یعنی یہ جو مخلوق ہے، جو شے ہے، اس کے یہ کس جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ حیوانات کے جنس میں سے ہے، غیر حیوانات کے جنس میں سے ہے۔
اب اگر آپ نے کسی کی تعریف، کسی کو ایکسپلین کیا صرف جنس کے ذریعے تو وہ اس کی توہین ہوگی. مثال کے طور پر میں اپنے اوپر کہہ دوں، آپ ہم سے یہ کوئی اٹھ کے کہہ دے مولانا صاحب آپ حیوان ہیں، یا یہ ان سے پوچھ لے مولانا صاحب کون ہیں، کہے مولانا صاحب حیوان ہیں، تو برا ماننا چاہیے نہیں برا ماننا چاہیے؟ دوسرا پلٹ کے کہے گا بھائی آپ توہین کیوں کر رہے ہیں، یہ توہین ہے. میں آپ کو کہہ دوں آپ حیوان ہیں، باوجود کہ تعریف میں ہے یہ جنس لائی جاتی ہے تعریف میں، آپ حیوان ہیں، ہم حیوان ہیں، کوئی کہہ دے ہمیں تو کہیں گے آپ توہین کر رہے ہیں. یہ توہین کب ختم ہوگی؟ جب آپ فصل لے کر آئیں، یعنی اس مخلوق کو، اس انسان کو، اس حیوان کو ایک ایسا صفت، ایک ایسا فصل لے کر آئیں جو دوسرے اس کے اجناس میں سے اس کو جدا کر دے، کہیں یہ حیوان ناطق ہے، یعنی وہ حیوان ہے جو عقل رکھتا ہے. اب توہین نہیں ہے. اب یہ ہم توہین برداشت نہیں کریں گے، توہین محسوب نہیں کریں گے، نہیں، ہمیں گدھے سے الگ کر دیا، گھوڑے سے الگ کر دیا، پرندے سے الگ کر دیا، کہا یہ حیوان ناطق ہیں. صحیح؟ اب یعنی کیا؟ یعنی انسان ہے، یعنی وہ حیوان جو عقل رکھتا ہے. اب توہین نہیں ہوئی. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو. اگر ہم نے رسول کو کہا یہ انا بشر مثلکم، یہ ہماری طرح بشر ہے، یہ توہین رسالت ہے. کیوں توہین رسالت ہے؟ اس لیے جنس تو بتا دی، بشر ہے، فصل نہیں بتائی. آؤ قرآن پڑھے جس کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن نے فصل بتا دی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ما ان ہوا وحی الا یوحا. یہ بشر تو ہے لیکن جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہے، جو کرتے ہیں وہ ہمارے مرضی کے مطابق ہے. تو انا بشر مثلکم کہنا یہ توہین ہے. بڑا حسبنا حسبنا کرتے ہو، بڑا حسبنا کا دعویٰ ہے، کھڑے تو اترو اس حسبنا میں. جنس انا بشر مثلکم، فصل جو اس بشر کو، رسول اور اہل بیت کو ہم سے جدا کر رہی ہے، وہ رضا الہی ہے. وما ان هو الا وحی یوحا کی آیت ہے. تو یہ معصوم کے زبانی جب دوسرے معصوم کے لیے الفاظ نکلتے ہیں وہ عین حقیقت ہوتے ہیں، تکلفاتی گفتگو نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے جو الفاظ اہل بیت نے استعمال کیے ہیں وہ بالکل الگ ہیں، بالکل الگ نظر آتے ہیں. کہا زیارت آپ لوگ پڑھتے ہیں ہمیشہ، السلام علیک یا حجت اللہ، پہلا سلام پیش کیا یا حجت اللہ. یہ سلام یہ عام سلام ہے، تمام ائمہ شامل ہیں، لیکن خاص سلام کیا ہے؟ السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیلہ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ. سلام ہو آپ پر کہ آپ قتیل اللہ ہیں اور آپ کے والد بھی قتیل اللہ ہیں، آپ سار اللہ ہیں اور آپ کے والد بھی سار اللہ ہیں، خون الہی ہیں. یہ خاص سلام ہے جو امام حسین کے لیے نقل کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے قتیل اللہ، قتیل اللہ. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یہ جو اضافے کی نسبت ہے، مثال کہا جاتا ہے بہت سارے غلام ہیں، بہت سارے
محلے میں غلام ہے لیکن پتہ ہی نہیں یہ کس کا غلام ہے کس کا نوکر ہے. کہیں گے غلام و ڈی ایم, یہ ڈی ایم کا غلام ہے. غلام و مولانا, یہ مولانا کا غلام ہے. تو جو غلام و ڈی ایم کہیں گے وہ غلام ڈی ایم سے کسب تعریف کرے گا. اب اس غلام کو بھی کوئی انگلی اٹھا کر کے نہیں چھیڑے گا. کہیں گے غلام و مولانا. ایک صلوات بھیجیے محمد و محمد. کہیں گے مولانا کا غلام ہے چاہے کچھ کر لیں. یعنی اضافت سے غلام و زیدن غلام و بکرن سے جو اضافہ ہوا ہے نکرہ وہ اس سے کسب تعریف کرتا ہے. اب یہاں قتیل اللہ کو, قتیل امام حسین کو نسبت کدھر دیا جا رہا ہے؟ قتیل اللہ, اللہ کے راہ میں مقتول ہونے والی شخصیت. جب ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے تو قتیل اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ پھر کہا جا رہا ہے سار اللہ, خون خدا. خون خدا کیا ہے؟ اب آئیے اگلی جملے کی طرف. بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. کہا, ایک صلوات بھیجیے محمد و محمد. اشہد ان, روایت کے جملے, اشہد ان دمک سکن فی الخلد. عقل حیران ہے, عقل پریشان ہے, عقل مبہوت ہے. حسین کی شخصیت کو سمجھنے سے, حسین کے بارے میں ایک لفظ بیان کرنے سے, خلد کیا ہے, جنت کیا ہے, یہ وہ مقام ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ طلب کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. تعلیم دی گئی ہے, دعا کرو ماہ رمضان میں شب جمعہ, اللہم ادخلنی الجنہ, پروردگارا جنت میں داخل فرما, جنت نصیب فرما. اب دیکھیے روایت فرما رہی ہے اشہد انک, میں گواہی دیتا ہوں. کون گواہی دے رہا ہے؟ چھٹے امام, حجت خدا, رئیس المذہب. میں گواہی دیتا ہوں کہ اے حسین ابن علی, آپ کا خون جنت میں ساکن ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیے, تمام فلاسفہ, تمام منطقین آ کے یہ بتائیں خون جو ہمارے رگوں میں ہے اس کا تعلق مادے سے ہے, مادیات سے ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اس کا تعلق مادے سے ہے. جنت کا مقام, خلد کا مقام مجردات میں سے ہے. لیکن وار عظمت امام حسین کہ امام حسین کا خون جو مادے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا مقام خلد جو مقام مجرد ہے وہاں ہے. اب اس کو اس انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنت میں اتنا بساط نہیں, جنت میں اتنی عظمت نہیں. جنت کی تو حد یہ ہے کہ وہ صرف خون امام حسین کو اپنے اندر رکھ سکتی ہے اور جگہ دے سکتی ہے. یعنی حد خلد اور حد جنت بس یہ ہے کہ خون امام حسین کا مقام بن سکتی ہے. اب آپ سوچئے کہ جو جنت کی دعویٰ, جس جنت کے طلبگار ہر انسان ہے, ہر مومن جنت کو طلب کر رہا ہے, یہ جنت کی حد خون امام حسین ہے. تو پھر روح امام حسین کہاں ہے, جان امام حسین کہاں ہے؟ جان امام حسین کہاں؟ خون امام حسین کا حد یہ ہے کہ وہ جنت میں اس کی جگہ ہے. تو روح امام حسین, جان امام حسین, اس کا مقام کہاں ہوگا؟ عقل پریشان.
اسی لیے شخصیت امام حسین کو سمجھنا انسان کے بس کے کام نہیں. بس انسان یہ کہہ دے کہ ہم قاصر ہیں شخصیت امام حسین کو سمجھنے سے. شخصیت امام حسین تو بہت بڑی بات ہے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو حسینی بنا لیا کربلا کے میدان میں، کیا ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جب زندگی ملے تب تب اس جسم کو آپ کے نام قربان کر دیں گے، ان کو سمجھ سکتے ہیں؟ ان کو پہچان سکتے ہیں؟ اب رہنے دیے امام حسین کی شخصیت، امام حسین کی عظمت، کہ آج جنت اور خلد نے اپنا مقام اور اپنی حیثیت دکھا دی کہ ہماری حیثیت اور ہمارا مقام یہی ہے کہ ہم صرف خون امام حسین کی جگہ و مقام بن سکتے ہیں. آج شب لگ گئی ہے 4 محرم کی. دعا کریے کہ پروردگار ہمارے رزق میں اشک بر حسین لکھ دے. آج کے جو مجلس تھی میں نے شروع سے بتا دیا کہ اس اشک بر حسین میں کوئی پیچھے نہیں ہٹا. انبیاء الہی نے بھی حسین کے آنے سے پہلے اور کربلا کے واقعے سے پہلے اپنا نام لکھوا لیا ان لوگوں میں سے جو لوگ امام حسین پر گریہ کرتے ہیں. آج شب لگ گئی ہے 4 محرم. ایسے ہی گزر جائے گا، جیسے اب تک کے گزر گیا ویسے گزر جائے گا، اور آگ بند کرتے ہی شب عاشور پہنچ جائے گی. پتہ نہیں جو دن ہم نے گزارے ہیں اگلے سال پھر 1 2 3 محرم ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. 1 سال ہے ابھی، 1 سال. اور کوئی جوان یہ نہ سوچے کہ ارے ہم جوان ہیں. کوئی یہ اپنے عمر پر بھروسہ نہ کرے. جو کرنا ہے وہ ابھی کر لے. اشک بہانا ہے تو بخل نہ کرے. آج اس کا تذکرہ ہوتا ہے جو حسین کے بچپن کا ساتھی. حبیب کی شخصیت جاننا ہے. حبیب نے تو اتنا درجہ حاصل کر لیا، اتنا مقام حاصل کر لیا کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو پہلے حبیب کو سلام کرتا ہے، پھر زیارت کے لیے جاتا ہے. جو وداع کے لیے نکلتا ہے پہلے حبیب سے وداع کرتا ہے، پھر امام حسین. یعنی امام حسین کا دربان بنا ہوا ہے. یہ درجہ ملا ہے حبیب کو، یہ مقام ملا ہے. حضرت آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں کسی نے حضرت حبیب کو خواب میں دیکھا اور کہا اے حبیب آپ کی تو مقام و منزلت کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. سب شہداء بھی رشک کرتے ہیں کہ بالکل جوار حسین میں آپ کا حرم بنا ہے. کیا آپ کے دل میں کوئی اور تمنا یا خواہش رہی ہے؟ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کا ایک تمنا اور آرزو باقی ہے کہ اگر دنیا میں پھر سے زندگی نصیب ہو تو میں ضرور کروں گا. کہا آپ اور آرزو اور تمنا اور خواہش؟ کہا ہاں. کہ وہ آرزو یہ ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر پھر سے زندگی ملے تو فرش عزائے امام حسین میں بیٹھ کر گریہ کریں. کہا تمہیں نہیں پتہ یہاں عزادار حسین کے ساتھ اور جو گریہ کن امام حسین ان کو کیا درجہ ملتا ہے. 2 محرم کے بعد جب 3 محرم پہنچا تو یزیدی لشکر میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. یزیدی فوج آنا شروع ہو گئی.
حضرت زینب فرماتی ہیں اماں فضہ یہ دیکھیے کہ کون آ رہا ہے. فضہ فرماتی ہیں خولی اپنے دستے کے ساتھ آ رہا. پھر فرماتی ہیں سنان اپنے دستے کے ساتھ آ رہا. نمیر اپنے دستے کے ساتھ آ رہا. حرملہ اپنے فوج کے ساتھ آ رہا. عمر سعد اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا. شمر اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا. زینب نے کہا اے بھیا حسین کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو محمد کے نواسے کو مدد پہنچائے؟ حسین نے کہا ہمارا کوئی نہیں اس دیار غربت میں. زینب نے کہا مجھے ایک پر یقین ہے کہ اگر تم اسے خط لکھو گے تو وہ ضرور آئے گا. وار حبیب کی قسمت کہ زینب علی کی بیٹی نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کا نام کربلا کے میدان میں لیا. امام حسین نے خط لکھا لیکن خط کا انداز بڑا عجیب ہے. من الغریب الی الحبیب, ایک غریب سے حبیب کی جانب. فَإِنْ عَرَدْتَ نُصْرَتَنَا فَاقْدِمْ إِلَيْنَا عَاجِلًا. اے شاہ کرب و بلا سید الشہداء فرماتے ہیں حبیب جلدی آ جاؤ تمہارا دوست تنہا ہے. زینب و سکینہ تمہارا انتظار کر رہی, تمہارے راستے کا انتظار کر رہی. اے حبیب جلدی آ جاؤ تاکہ ان بیویوں کے دلوں کا سہارا بن سکے. حبیب کو خط لکھا. قاصد حسین کوفے گیا, دق الباب کیا. حبیب نے کہا کون؟ فرمایا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, بس حسین کا نام سننا تھا. حبیب نے قدموں میں گرا دیا, قدموں کا بوسہ لیا. انہی قدموں کے ساتھ تم میرے مولا حسین کی جانب سے آئے ہو. حبیب کربلا پہنچے. بس حبیب کو جب خیام حسینی نے دیکھا تو سب خوشحال ہوئے. حبیب کا ذکر, حبیب کا نام جب زینب کے کانوں تک کے پہنچا تو زینب نے سلام کہا. ہائے جب حبیب نے زینب کا سلام سنا اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. واہ غربتا واہ حسینہ واہ حسینہ. اب یہ غربت کا عالم ہے کہ علی کی بیٹی ہم جیسے غلام زادوں کو سلام کرے گی.